بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، حالیہ دنوں کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان کے دورے پر ہے، تو اس کی آمد پر پاکستان کے اندر مختلف قسم کے تبصرے اور آراء سامنے آئیں۔ اس پر اس کے چاہنے والوں کی طرف سے اس کی تعریفوں کے بڑے پل باندھے گئے، بڑی مبالغہ آرائیاں کی گئیں، یہاں تک کہ وہ الفاظ جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولیں، جو قرآن و سنت سے دلائل کی روشنی میں بولے جائیں تو ان کے نزدیک وہ شرک ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور کا لفظ وہ بولا جائے تو شرک کے فتوے لگتے ہیں، تو وہی لفظ اس کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے انہوں نے بولا، اور اس کے علاوہ بہت سارے اسے القابات دیے گئے اور مبالغہ آرائیاں کی گئیں، اور اس کی تعریف کے اندر کہا گیا کہ اس کا حافظہ بڑا مضبوط ہے، تقابل ادیان پر اسے مہارت حاصل ہے۔ اس طرح کے جملے اور اس طرح کی تعریفات اس کی گئی۔ ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائک، نور من انوار اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور، کنز من کنوز اللہ، اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ، آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا حافظہ دیا ہے۔ اب جب پاکستان کے اندر وہ آتا ہے تو پاکستان کے اندر اس کا جب سامان پہنچا تو وہ جو ایک مخصوص وزن مقرر کیا گیا ہے اس سے زیادہ تھا، تو اس پر ٹیکس لگتا ہے۔ تو یہ ٹیکس جب اسے ادا کرنے کا کہا گیا تو اسے کہا گیا کہ چلو آپ کو 50% رعایت دی جاتی ہے، تو اس پر بھی اس نے شکوہ کیا۔ میں آ رہا تھا، ہمارا 1000 کلو تھا، پی آئی کہ میں نے سی او سے بات کیا ہوں، نام نہیں لیتا ہوں، کون سی او، اسٹیشن مینیجر، کنٹری مینیجر سے بات کیا، ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے کچھ بھی کروں گا۔ میں بولا ٹھیک ہے بھائی، 6 لوگ جا رہے تھے، میں نے بولا بھائی 500-600 کلو زیادہ ہے، ہاں ڈرو مت، مجھے 50% ڈسکاؤنٹ دوں گا۔ میں بولا بھائی دینے کا تو فری دے، مطلب مت دے، ٹھکرا دیا میں نے۔ پی آئی پاکستان ایئر لائن، ارے انڈین میں کوئی بھی غیر مسلم مجھے دیکھے گا تو فری میں چھوڑے گا، یہ ہے انڈیا۔ غیر مسلم ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھیں گا 1000 کلو 2000 کلو چھوڑ دیتا ہے، یہ پاکستان ہے۔ آپ کا سی او پاکستان کا بولتا ہے 50% ڈسکاؤنٹ دے گا۔ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں آ رہا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک اور وہ 300 کلو چھوڑ نہیں سکتے، بولتے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ مجھے نہیں چاہیے تیرا ڈسکاؤنٹ۔ اس نے کہا کہ اگر انڈیا کے میرے غیر مسلم لوگ ہوتے تو وہ مجھے فری میں جانے دیتے، اور یہاں مجھ سے 50% ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان اور انڈیا کا اس نے موازنہ کیا اور اس میں پاکستان کی برائی کی اور انڈیا کی تعریف کی۔ پاکستان کا سرکاری مہمان ہو اور پاکستان کا جو ایک قومی دشمن ہے اس کی اس طرح تعریفات کرے تو یہ نامناسب ہے۔ اس پر جب اسے کہا گیا کہ یہ بات آپ چھوڑیں، جو ٹیکس والی ایک اصولی بات تھی، اس پر کہنے لگا کہ مجھے تو یاد ہی نہیں میں نے کیا کہا تھا، میں تو بھول گیا۔ میں تو بھول بھی گیا، گورنر صاحب نے پھر سے مجھے یاد دلایا اور مجھے احساس ہوا کیا میں نے جو بولا صحیح تھا کیا نہیں تھا۔ وہ بات تو اپنی حق کی تھی اپنی جگہ پہ، بٹ میں بالکل نہیں چاہتا تھا کہ ہندوستان اور پاکستانی بھائیوں میں جس طریقے سے انگریز نے ہم میں نفرت پیدا کی، اگر کوئی میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو کوئی تکلیف ہوئی میری اس بات کے پی آئی سے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ مطلب جو لوگ آپ کے بارے میں حافظہ بڑا کمال کا ہے اور اس طرح کے تعریفات کے پل باندھ رہے تھے، وہ جھوٹ بول رہے تھے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اب یہ حالت ہے کہ یہاں پھر اس نے جب معذرت کی تو اس نے کہا کہ یہ انگریز نے پاکستان اور ہندوستان کے بھائیوں کو، انگریز نے ان کے درمیان میں نفرت ڈالی ہے، جبکہ حقیقت دیکھی جائے تو پاکستان ایک نظریہ کے بنیاد پر وجود میں آیا ہے، قائم ہوا ہے۔ وہ نظریہ دو قومی نظریہ کہلاتا ہے۔ دو قومی نظریہ یعنی ہندوستان جو اس وقت تھا، جو بر صغیر تھا، اس کے اندر 2 بڑی قومیں آباد تھیں۔ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ہندو ایک الگ قوم ہے۔
تو غیر مسلم وہ دوسری قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے. تو یہ پاکستان دو قومی نظریہ کے جو بنیاد پر وجود میں آیا ہے، یہی نظریہ اس کی بنیاد ہے، اور یہ نظریہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. یہ انگریز کا دیا ہوا نظریہ نہیں کہ یہاں یہ کہہ دیا جائے کہ انگریز نے ان کے درمیان میں نفرت ڈالی ہے. انگریز تو ہم پر قابض ہوا تھا، اس سے تو ان لوگوں نے بھی نجات پائی ہے اور ہم نے بھی اس سے آزادی حاصل کی ہے. بہرحال اب اس کے بعد اب ذرا غور کریں کہ اس سے جب گفتگو کے اندر سوال جواب کے اندر کسی نے یہ کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو اس پر بھی اس نے اعتراض کیا اور اس نے کہا کہ پاکستان کا مطلب تو پاک جگہ ہے اور پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے. بھائی صاحب نے کہا کہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان ملک اسلام کے نام پہ بنا اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب ہے کبھی بھی نہیں کہا لا الہ الا اللہ. میں نے کہا پاکستان کا مطلب پاک جگہ، ہولی لینڈ. پاکستان کا مطلب لا الہ نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. پاکستان کا مطلب ہے پاک مطلب ہولی، ستان مطلب جگہ. تو پاکستان کی معنی ہے پاک جگہ، ہولی لینڈ. سمجھ گیا؟ جبکہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پر پاکستان قائم ہوا اس کو سامنے رکھ کر یہ نعرہ بنایا گیا تھا، جس کا مطلب اور مفہوم یہ تھا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کے لیے پاکستان یہ وطن حاصل کیا جا رہا ہے. تو یہ دراصل ہمارا قومی نعرہ تھا. اس قومی نعرہ سے جو شخص کنارہ کشی کریں، اس کا انکار کرے، وہ ہمارا ریاستی مہمان کیسے ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد آپ ذرا غور کریں، مسلمان اور ہندو جو ہیں الگ الگ قومیں ہیں، الگ الگ مذاہب ہیں. اب یہ شخص جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تقابلی ادیان کا ماہر ہے، یہ شخص تو ان کے لیے گنجائش نکالنے والا ہے. اس نے قرآن و سنت کے اندر جو احکامات موجود ہیں، اب فقہی اس کو مہارت تو حاصل نہیں. یہ تو وہ لوگ جو تعریفیں کرتے ہیں وہ بھی اس کے قائل ہیں، اسے فقہی مہارت حاصل نہیں. تو اس نے کہا کہ حلال جانوروں کا پیشاب، ان کا فضلہ پاک ہے، طاہر ہے، حلال ہے. Point number one, let me tell you. According to Ibn Sina, he says that the urine of the camel and the urine of the cow, it is not najis. It is tahir, it is pure. According to the fuqahas, according to Islamic scholars, they say that any animal which is permitted for a Muslim to eat, or any bird which is permitted for a Muslim to eat, that animal or that bird's urine and feces is tahir, it is pure, it is not najis. The urine and feces of all the animals which we are permitted to eat, whether it be goat, whether it be sheep, whether it be camel, whether it be cow, it is not najis. So based on this, according to the fuqahas, according to Islamic scholars, the urine of the cow is not najis. یہ بات بالکل غلط ہے. اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے. اسلام کے اندر کہیں ایسے نہیں ہے کہ حلال جانور جتنے بھی ہیں تمام کا فضلہ، تمام کا پیشاب جو ہے حلال ہو، پاک ہو. ایسا نہیں ہے. صرف ایک حدیث آتی ہے اونٹ کے پیشاب کے بارے میں، اور اس کی مختلف توجیحات ہیں، اس کے مختلف جو ہے وہ آراء اس پر فقہا کی موجود ہیں. اور اہل سنت کا متفقہ طور پر یہی فتویٰ ہے کہ جو حلال جانور بھی ہیں ان کا پیشاب بھی نجس ہے، وہ بھی ناپاک ہے، اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا. دوا کے طور پر بھی استعمال کرنے کی اجازت جو ہے مفتہ بھی قول کے مطابق نہیں ہے. جب یہاں تک یہ معاملہ موجود ہے تو کیسے اس میں کہا جا سکتا ہے کہ تمام حلال جانوروں کا جو ہے پیشاب پاک ہے؟ اور اس میں اونٹ کا چونکہ ادھر ذکر موجود تھا، ساتھ گائے کا انہوں نے ذکر کیا تاکہ ہندوؤں کے ساتھ تھوڑی سی مماثلت کی جائے اور مسلمانوں کو ان کے قریب کیا جائے. تو اس کو تقابلی ادیان کا ماہر نہیں کہا جاتا.
کہ جو ہے ادیان کے اندر کوئی نہ کوئی نرم گوشہ نکال کر دوسرے کے قریب کرنا، اس کو نہیں کہا جاتا۔ اور یہ شخص جس کو جو ہے بڑے جو ہے وہ تعریفوں کے پل باندھ کر اس کو اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں جو بھی اس کے پروگرام ہو رہے ہیں اس کے اندر جو سوال جواب ہو رہے ہیں، بعض جگہ پہ تو انہوں نے آگے سے کہا تمہارا سوال غلط ہے، معافی مانگو۔ ایک خاتون ان سے سوال کرتی ہے۔ اب خاتون کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ پردہ بھی کرتی ہیں، اس کے باوجود چند جرائم انہوں نے گنوائے کہ یہ جرائم پائے جا رہے ہیں۔ اب اس پر اس نے کہا کہ آپ کا سوال غلط ہے، آپ کے سوال کے اندر تضاد ہے، پہلا حصہ دوسرے حصے کے خلاف ہے۔ کیوں کہ اسلامی معاشرہ آپ ادھر سے کہہ رہی ہیں اور ادھر سے کہہ رہی ہیں کہ یہ جرم پایا جا رہا ہے، اور اس پر کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلامی معاشرہ ہو اور یہ جرم پایا جائے۔ آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے۔ آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے، دونوں میں ٹکرار ہے۔ کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر آپ کا پہلا پارٹ غلط ہے یا دوسرا پارٹ، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بہت اسلامک کو چوری کر رہا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے۔ سر میرا یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجن بہن جی، آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال۔ اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم۔ اوکے سر، میرے سوال کی نوعیت غلط ہے۔ نوعیت غلط نہیں، سوال غلط ہے، آپ غلط ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، اسلامی معاشرے کے اندر اگر یہ ممکن ہی نہیں ہے جرم پایا جائے تو پھر اسلامی معاشرے کے اندر ان جرموں پر، ان جرائم پر سزائیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ اگر ممکن ہی نہیں، ایک چیز کا وجود ہی ممکن نہیں ہے تو اس پر سزا کا ہونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سزا کے لیے حکم کیسے ہے؟ اس پر تو باقاعدہ ان جرائم پر اسلامی معاشرے کے اندر سزائیں ہیں۔ آپ یہ جواب دیں کہ اسلامی معاشرہ وہ آپ کے دیکھنے میں ہے، حقیقت میں تب بنے گا جب یہ سزائیں حکومتی سطح پر نافذ کی جائیں گی۔ آپ یہ کہیں کہ لوگ جو ہیں مسلمان تو ہیں، لوگ نمازیں تو پڑھتے ہیں، لیکن کیا دین تخت پر آیا ہے یا نہیں؟ تخت پر جو ہے حکومت جو ہے وہ اسلامی قوانین نافذ کر رہی ہے، اسلامی حدیں نافذ کر رہی ہے یا نہیں؟ آپ یہ سوال کریں۔ آپ اسے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سوال ہی درست نہیں ہے اور جو ہے معافی مانگے، اور اس کے بعد دوسرے مقام پر وہ اس کی توجیہ کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ بالکل نہیں۔ اگر وہ خاتون صحیح ہے یا پیڈوفیلیا ہے تو ان کا پہلا سوال کا حصہ غلط ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ عجیب بات ہے کہ گناہ کرنے سے، چاہے گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کرنے سے کوئی اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اسلام سے خارج وہ عقائد کے لحاظ سے معاملہ ہے کہ اگر اعتقاد اس کا ضروریات دین کا انکار ہے، اس پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ یہ تو معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ کبیرہ گناہ کرنے سے وہ جو ہے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اہل سنت کا تو یہ عقیدہ نہیں۔ اب یہ شخص جو کہیں معتزلہ کے عقیدے دے رہا ہے، کہیں جو ہے وہ پاکستان کے قومی نعرہ جو ہے اس کا انکار کر رہا ہے، کہیں جو ہے وہ مسلمانوں کے جو فقہا کی آراء ہیں انہیں غلط طور پر پیش کر رہا ہے۔ اور یہ اس کا نظریہ تو بہت پرانا ہے کہ اس نے عیسائیوں کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کا بیٹا ہونے کا جو نظریہ تھا اس کی تعویل کی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننے والا، اطاعت گزار، اور اس پر کہا کہ میں بھی اللہ کا بیٹا ہوں، اطاعت گزار، نہ کہ جنا ہوا، اور دوسروں کو کہا کہ تم بھی اللہ کے بیٹے ہو اس طور پر کہ اللہ کا حکم ماننے والے، نہ کہ جنے ہوئے۔ بائبل میں لکھا ہے whoever is led by the spirit of God is son of God۔ جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے اللہ کے بیٹے۔ آپ خدا کی بات مانتے تو بائبل کے حساب سے آپ بھی بیٹے۔ میں اللہ کی بات مانتا ہوں، میں بھی بیٹا ہوں، لیکن ببلیکل طریقے سے، ناٹ جنا ہوا بیٹا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے صاف ظاہر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو اس بیٹے کی بات مانو۔ وہی تو میں کر رہا ہوں۔ تو اب یہ عیسائیوں کا نظریہ جو ہے اس کی بھی عجیب سی تعویل کی۔ جو شخص
عقائد کے باب کے اندر بھی صحیح طرح جو ہے وہ اسلامی احکام کو علم الکلام کو نہیں جانتا، جو شخص فقہ کے باب کے اندر بھی فقہا کی آراء کو، مفتابی اقوال کو اور اس طرح ان کو نہیں جانتا، جو شخص ہماری قومی اصطلاحات اور قومی نعرے جو ہیں ان کا بھی صحیح مفہوم نہیں جانتا، تو اس شخص کو یہ بلا کر لوگوں کو گمراہ نہیں کیا جائے گا تو اور کیا ہوگا؟ تو یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے ہماری عرض یہی ہے کہ اس طرح غیر معتبر شخص، غیر مستند باتیں کرنے والا، اس سے پرہیز کیا جائے، اس سے بچا جائے۔ وہ شخص تو یہاں تک ہے کہ اس نے سورت جو ہے فصلت حامیم سجدہ اس کا حوالہ دیا، سورت نمبر 41 اور آیت نمبر 64۔ سورہ فصلت قرآن نمبر 41 آیت نمبر 64، قرآن نمبر 41 آیت نمبر 64۔ جبکہ اس سورت کی آیات وہ 54 کل ہیں، 64 تک آیات پہنچتی ہی نہیں، تو اس طرح جو حوالہ دے تو یہ غیر معتبر حوالہ ہی ہوگا۔ تو اس لیے چاہیے یہی کہ آپ علماء کے قریب پہنچیں، آپ علماء سے رہنمائی لیں، کسی کی شہرت سے مرعوب ہو کر اس کے لیے اتنے بڑے بڑے القابات دے کر اس کو اپنا آئیڈل نہ سمجھیں، اور اس کے پیچھے چل کر جس طرح وہ اختراعات کر رہا ہے، وہ دین اسلام کے احکامات کو جو ہے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی رائے کے مطابق پیش کر رہا ہے، اس سے آپ بچ جائیں۔